نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بڑے انعامات ہیں اور بڑے احسانات ہیں۔ اگر انسان ان انعامات اور احسانات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں سے 3 بڑی نعمتیں۔ پہلی نعمت کہ اللہ پاک نے ہمیں انسانوں میں سے پیدا فرمایا، انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتے ہمیں کسی اور مخلوق میں بھی پیدا کر سکتے تھے۔ کیوں بھائی؟ ہم نے درخواست دی تھی کہ ہمیں انسانوں میں سے پیدا کرو۔ انسان ان ساری مخلوقات سے اشرف ہے، افضل ہے، ساری مخلوقات میں سے۔ یہ جتنی ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں اور جتنی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ان ساری مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ہاں، یہ جتنی بھی کائنات بنی ہے نا، یہ اللہ پاک کے ارادے کن سے بنی ہے۔ اللہ نے زمین کا ارادہ فرمایا، زمین کو وجود مل گئی۔ آسمانوں کا ارادہ فرمایا، آسمانوں کو بنا دیا، چاند سورج کو بنا دیا، دن رات، یہ نباتات، جمادات، حیوانات اللہ کے ارادے سے وجود میں آئے۔ لیکن انسان کے بنانے میں اللہ پاک نے اہتمام فرمایا۔ جی ہاں، کہ زمین سے مختلف جگہوں سے اللہ نے مٹی منگوائی، اس کو گندوایا، پھر اپنے دست قدرت سے آدم کے پتلے کو بنایا۔ خلق تو کبھی یدی ہے، آدم کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے یہ۔ ہاں، اور پھر ایسی صورت میں اللہ نے بنایا ہے کہ ساری مخلوق سے ممتاز ہے۔ انسان ساری مخلوق سے ممتاز۔ اسی لیے تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسم کھا کے فرمایا: والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
بہترین صورت میں اللہ نے بس جہاں آنکھیں بنانی تھی وہاں بنائی، جہاں کان لگانے تھے وہاں کان لگایا، جہاں منہ بنانا تھا، جہاں ناک لگانی تھی، ہاں جہاں ہاتھ بنانے تھے، جہاں پیر بنانے تھے، جی ہاں احسن تقویم فرمایا اللہ، بہترین سانچے میں انسان کو اللہ نے، جب اللہ کا دست قدرت استعمال ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہمیں کسی اور مخلوق میں ہاں کوئی جانور بنا دیتے، ہاں جی کوئی گھاس پھوس بنا دیتے، کوئی چیونٹی بنا دیتے، کوئی مچھر بنا دیتے، ہمارا تو کوئی زور نہیں چلتا۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ اب ایک تو زبان سے شکر کریں اور ایک ہے عمل سے شکر کرنا۔ زبان سے بھی کہنا ہے الحمدللہ یا اللہ تو نے ہمیں اشرف المخلوقات ہاں انسان میں سے بنایا، تیرا شکر ہے یا اللہ۔ لیکن انسان کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے انسان اس مقصد پر چلے گا تو یہ عملی شکر ہوگا۔ اگر انسان اس مقصد پر نہیں چل رہا تو اس میں اور باقی جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں تو انسان اس کے مادے میں اللہ نے انس رکھا ہے، محبت، یہ انس سے بنی ہوا ہے۔ لیکن انسان اگر انسان بنے گا تو محبتیں پھیلائے گا، اور اگر انسان انسان نہیں بنا تو پھر یہ جانوروں سے بدتر ہے۔ ہاں یہ لڑائی جھگڑے یہ کتوں کا کام ہے، خنزیروں کا کام، ہاں یہ جانوروں کا کام ہے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں آیا دنیا میں، یہ محبتوں کو پھیلانے کے لیے آیا۔ ہاں یہ ساری کائنات میں یہ انسان دلہا ہے، دلہا۔ یہ ساری کائنات جتنی بھی اللہ نے بنائی ہے نا حضرت انسان کے لیے بنائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انسان کو دنیا میں پیدا کرنے کا ارادہ نہ فرماتے تو اللہ کو زمینوں کی کیا ضرورت، آسمانوں کی کیا ضرورت، چاند سورج کی کیا ضرورت؟ ہاں اللہ تو سمجھ ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے، پاک ہے ان چیزوں سے۔ تو انسان کو اللہ نے اس کائنات کا دلہا بنایا، اشرف المخلوقات میں سے۔ ہاں تو انسان محبتوں کے لیے پیدا، ہاں اس کے مادے میں مشترک ہے یہ محبت۔ تو نفرتوں کو نہیں پھیلانا، محبتوں کو پھیلانا ہے، یہ عملی شکر ہوگا۔ ہاں ورنہ اس میں اور باقی جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ دوسری نعمت جو اللہ نے دی ہے نا کہ ان انسانوں میں سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ کیا بنایا؟ مسلمان۔ جی ہاں کائنات کا نظام اللہ نے انسانوں کے لیے چلایا ہے، لیکن اس کائنات کا دار و مدار اللہ نے مسلمان کلمے والے پہ رکھا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے نا، ایک بھی کلمے والا، ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا یہ سارا کائنات کا نظام چلتا رہے گا مسلمان کی برکت سے۔
کلمے والے کی برکت سے. ہاں، اس کی بقا کا دار و مدار کلمے والے پر ہے، ایمان والے پر ہے. یہ دنیا کے نقشے والوں پر نہیں ہے، یہ غیروں پر نہیں ہے، باطل پر نہیں ہے. ہاں، لیکن آج مسلمان کو اس کلمے کی قدر نہیں ہے. ہاں، جب اس کی مارکیٹ لگے گی نا پھر پتہ چلے گا کہ یہ جو بڑی نعمت اللہ نے دی تھی. اللہ اکبر. قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے، کلمے والے مسلمانوں کے لیے ترازو قائم ہوگی. ایک مسلمان کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اور نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا. پتہ نہیں ہوں گے کہ بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے یہ لے لو، ایک پرزہ دیں گے ان کو، اور جا کر اپنے ترازو میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو. تو وہ سوچے گا اتنے دفتر ہیں گناہوں کے، اور یہ پرزہ میرے کیا کام آئے گا. ہاں جی، کہ پلڑا میرا بھاری ہو نیکیوں کا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں آج کسی پہ ظلم نہیں ہوگا، جاؤ اپنی یہ نیکی تلوا لو. کہتے جب ترازو میں رکھا جائے گا تو اس پلڑے پر لکھا ہوا ہے اس پرزے پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. ہاں، جیسے ہی وہ نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا وہ گناہوں کا پلڑا یوں اوپر جھول جائے گا. آج تو ہمیں کلمے کی قدر نہیں ہے کیونکہ ماں کی گود میں مل گیا. ہاں، ماں کی گود میں مل گیا. ہاں، پھر دوسرے موقع پر اس کلمے کی قدر و قیمت معلوم ہوگی کہ جب اللہ پاک کافروں کو لیے تو کوئی ترازو قائم نہیں ہوگا، ان کو تو فرشتے دھکیل کر جہنم میں پھینک دیں گے جیسے کوڑا کرکٹ ہوتا ہے. ہاں، دھکیل کر پھینک دیں گے. اور ان کافروں مشرکوں کے لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنمی رکھی ہے، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے. ہاں، کبھی جہنم سے خلاصی نہیں پائیں گے. تو جب مسلمانوں کے اعمال چلتے رہیں گے اور ان میں سے کسی کو کمزوری دنیا میں دکھائی، نہ انسان بنا نہ مسلمان بنا، ہاں کمزوری کے ساتھ چلتا رہا، تو ایسا بھی پہنچ جائے گا جہنم. ایسے کو بھی اللہ جہنم میں داخل کرے. تو جب کافر دیکھیں گے نا وہ کہیں گے او ہو تم کدھر آ گئے صاحب، تم تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمے والے ہیں اور ہم جنت میں جائیں گے، اور تم تو آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، کیا ہو گیا. ہاں، تو اللہ پاک تو سمیع بصیر ہیں، علیم خبیر ہیں. ہاں، تو جب اللہ پاک سنیں گے کہ میرے ماننے والے تھے، عمل میں کمزور تھے، جہنم میں بھیج دیا تھا، لیکن یہ جو نافرمان میری ذات و صفات کا انکار کرنے والے یہ میرے ماننے والوں کو تانا دے رہے ہیں، یہ میرے ماننے والوں کو کیا کر رہے ہیں؟ تانے دے رہے ہیں. فرشتوں کی جماعت کو اللہ بھیجیں گے، جاؤ جس کے دل میں بھی کلمے کا ذرہ برابر بھی یقین ہو
اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا۔ اب جب فرشتے آئیں گے نا اور ان کو لے کر نکلیں گے تو اب کافر افسوس میں انگلی منہ میں ڈال کر چباتے چباتے پتہ بھی نہیں چلے گا کونی تک کھا جائیں گے کہ کاش ہم بھی دنیا میں اس کلمے کو کہہ لیتے، آج اس جہنم کی آگ سے خلاصی تو ہو جاتی، اس جہنم سے خلاصی تو ہو جاتی۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا، اس کلمے والے کو، اس مسلمان کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ کتنی بڑی؟ یہ ادنا جنتی ہے۔ مسلمان کو اللہ پاک جنت میں اس لیے بھیجیں گے گناہگار کو کہ جنت پاک جگہ ہے، اس میں گندا نہیں پہنچ سکتا۔ جس نے اپنی آنکھوں کو گندا کر لیا، کانوں کو گندا کر لیا، زبان کو گندا کر لیا، دل دماغ کو گندا کر لیا، تو اللہ مسلمان کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں آگ میں کچھ بھڑکائیں گے۔ مسلمان کی مثال سونے کی طرح ہے۔ سونے میں جب کھوٹ مل جاتا ہے تو سونار کیا کرتا ہے؟ آگ پہ اس کو بھڑکاتا ہے، کھوٹ نکلے اس کا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی جنت پاک جگہ ہے، وہاں گندا انسان نہیں پہنچ سکتا، اور جس کے ساتھ کفر اور شرک کی گندگی لگی رہے گی وہ تو ہمیشہ اسی میں جلتا رہے گا جہنم میں، وہ کبھی پاک نہیں ہوگا کہ اس کو جنت میں بھیج دیں اللہ پاک۔ تو اسلام اور مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اب مسلم کون ہے؟ مسلم وہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے، سرکوبی نہ کرے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا نا انا اول المسلمین، میں پہلا مسلمان، تو اللہ نے ان کو امتحانوں سے گزارا۔ کن سے؟ امتحانوں سے گزارا۔ پہلا امتحان کیا لیا کہ اللہ نے امر دعوت دے دیا کہ جاؤ نمرود کو، قوم کو میری طرف بلاؤ، میرے دین کی طرف بلاؤ۔ امر دعوت آیا اور دعوت دینا شروع کر لیا، اور اس پر ان کی جان پر بن گئی کہ ان کو آگ میں پھینکنے کا حکم دے دیا نمرود نے، پھینک دو اس کو بڑی آگ میں۔ بڑے لکڑیاں کئی مہینوں تک جمع کر کے جلاتے رہے، شعلے آسمان سے بات کر رہے تھے اس بڑی آگ میں، منجنیق میں بٹھا کر پھینکنے لگے۔ فرشتے مدد کے لیے آئے، کیا تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ ہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے جو بہترین وکیل ہے۔ تو آگ میں پہنچ گئے اور 40 دن رہے وہاں، لیکن چونکہ اللہ نے امتحان لینا تھا نا،
اور فرشتے بھی اسی لیے آئے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا دل سلیم دل تھا، سلیم، کہ کسی مخلوق کا اثر نہیں لیا، نہ آگ کا نہ فرشتوں کا. بتاؤ، جبرائیل مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق جبرائیل امین ہے. کون سی مخلوق ہے؟ فرشتوں میں جبرائیل امین. اگر ان کا سر عرش کے ساتھ تو پیر تحت الثری میں. پیر کدھر ہیں؟ ساتوں زمینوں کے نیچے. 100 پر، ایک روایت میں 600 پر بھی آئے. یہ آئے کہ ہم تمہاری مدد کے لیے آئے. یہ پانی کا فرشتہ ہے، پانی ڈال کر آگ کو بجھا دیں. یہ ہوا کا فرشتہ ہے، اڑا کے لے جائیں. یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے کہ پہاڑ اس پر گرا کر اس کو بجھا دے. تو کیا کہا؟ اما الیک فلا، اما الیک فلا، اما الیک فلا. مجھے نہ اس کی ضرورت ہے پانی والے کی، نہ ہوا والے کی، نہ پہاڑ والے کی. حسبی اللہ و نعم الوکیل. لیکن جان دینے کے لیے تیار ہو گئے، ڈرے نہیں کہ ہمارے دعوت کو چھوڑ دو. کیونکہ اس کو فرعون نے اور نمرود نے کہ بھائی منع کرو اس کو. باپ کو بھی بھیجا جیل میں، ان کو بھی بھیجا، لیکن منع نہیں ہوئے کہ یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے کہ جان چلی جائے گی. کہا چلی جائے، جان چلی جائے گی، یہ چلی جائے. مسلم آگ میں ڈال دیا. دوسرا امتحان ہجرت پر مجبور کر دیا نمرود نے. نکلو ہمارے ملک سے، چلے جاؤ. چلے قریۃ الخلیل میں پہنچ گئے. قصہ لمبا ہے، وقت تھوڑا ہے، اس لیے میں اشارے کر رہا ہوں. جی ہاں. پھر اللہ نے ان کو جس بیوی سے بچہ دیا، اماں ہاجر سے، اسماعیل علیہ السلام، تو دونوں کے بارے میں فرمایا اب ان کو وہاں چھوڑ کے آؤ جہاں میرا حکم ہے. اور وہ جگہ ایسی تھی کہ کوئی زندگی کے آثار نہیں تھی، موت کی ساری شکلیں بنی ہوئی تھی. کھڑے ہو گئے، لبیک اللہم لبیک لے کے چل پڑے. ہاں جی. اور وہاں جا کے اتار دی. اب وہ دیکھنے لگی گھر والی کی یہ تو واپس جا رہا ہے. تو پوچھا کیا کر رہے ہو، ہمیں چھوڑ کر یہاں کیسے جا رہے ہو؟ تو جو بولنے کا بھی وہ نہیں تھا، اجازت نہیں تھی. جب 3 دفعہ اس نے پوچھ لیا تو سمجھ گئی کہ یہ صرف وہ نہیں ہے، نبی بھی ہیں، اور نبی اللہ کے حکم کے بغیر کام نہیں کرتا. تو اتنا پوچھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو سر کے اشارے سے کہا ہاں اللہ نے حکم دیا. اس ایمان والی عورت نے کیا کہ اب جا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا جس کے نام پر تم چھوڑ کے جا رہے. تھوڑا بہت ختم ہو گیا، کھانا پینا، سینے کا دودھ بھی. اب وہ بچہ اسماعیل حلق میں بھی آنسو بھی خشک، ریڑیاں رگڑ رہا ہے. اللہ کی مدد آ گئی. فرشتے نے آ کے پر مارا، زمزم کا کنواں، زمزم کا پانی نکل آیا، چشمہ نکل آیا. پھر آبادی ہو گئی وہاں پر، دونوں ماں بیٹا رہنے لگے. تو بچپن کی حالت کے اندر ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے اجازت لی اور جا کر کے بھائی بیوی بچوں سے مل لو. آ گئے تو اللہ نے کہا راستے میں چڑھتے اترتے رہنا، لیکن وہاں پہنچ کر سواری سے نیچے نہ اترنا. کتنا بڑا امتحان. ہم 4 مہینے یا وقت لگا کے جائیں اور دروازے سے کہیں واپس آ جاؤ، کیا بنے گا بولو؟ دروازے سے. تو بیوی نے کہا آئیے تشریف لائیے، کچھ کھلا پلا دیں، منہ ہاتھ دھلا دیں، سفر سے آئے. کہا اترنے کی اجازت؟ کہا ٹھیک ہے سواری بٹھا دو، میں یہیں پر آپ کو منہ ہاتھ دھلا کر کچھ کھلا پلا دے. تو اسماعیل علیہ السلام
کچھ پیر چل رہے تھے، توتلی زبان میں کچھ بول بھی رہے تھے. بڑھاپے میں اللہ نے بیٹا دیا تھا تو واپس ہو گئے اسی سواری پر بیٹھے بیٹھے. اب جو بچہ ان کو وہاں نظر آیا اپنے جہاں رہتے تھے قریۃ الخلیل میں، ہاں جی، تو اسماعیل آنکھوں کے سامنے آ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہاں جی امتحان لیتے ہیں کہ کس کی محبت غالب ہے، کس کی محبت مغلوب ہے. تو اللہ پاک نے خواب میں ان کو حکم دیا ذبح کرو، ذبح کرو، ذبح کرو. 3 رات خواب آئے، چل پڑے لبیک اللہم لبیک. وہاں پہنچ کر بیوی سے کہا بیٹے کو تیار کرو، دوست سے ملانے لے جا رہا ہوں. توریہ استعمال کیا. ابراہیم علیہ السلام کی دوستی کس سے تھی؟ کس سے تھی؟ اور اللہ سے ملاقات کب ہوگی؟ کب ہوگی؟ مرنے کے بعد ہوگی. یہ تو موت ایک پل ہے جس پر سے گزر کر اپنے رب سے ملنا ہوتا ہے. موت تو مومن کے لیے، مسلمان کے لیے تحفہ ہے. تحفہ کیا ہے؟ تحفہ ہے. تو توریہ استعمال کیا، ذبح کرنے لے جانا تھا. انہوں نے تیار کیا، باپ کے ساتھ بیٹے چل پڑے. سب پیچھے سے شیطان کو بڑی کھلبلی مچ گئی، او یہ اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں. ہاں، دوڑا دوڑا اماں ہاجر کے پاس آیا، کدھر گیا تمہارا بیٹا؟ کہ باپ کے ساتھ. کہاں لے گیا؟ کہ دوست سے ملانے لے گیا. نہیں نہیں نہیں، ذبح کرنے لے گیا ہے، ذبح کرنے. یہ کہہ رہی تھی کہ باپ کیسے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو پاگل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں کرے گا. یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں کرے گا، اور وہ کہہ رہا تھا کرے گا کرے گا کرے گا. تو شیطان کو سچ بولنا پڑ گیا کہ اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے. کس نے؟ تو اماں ہاجرہ نے کہا تو مجھے لگتا ہے شیطان ہے. ہاں، جو اللہ کے اس حکم میں تو رکاوٹ ڈال رہا ہے تو لگتا شیطان ہے. یہ ایک اسماعیل کیا، اللہ کے نام پر تو ہزاروں اسماعیل قربان ہیں. یہ ایک اسماعیل کیا ہے؟ ہاں. اب وہاں سے مایوس ہوا نا، ان کے پیچھے دوڑا دوڑا آیا تو اسماعیل علیہ السلام کو دور سے اشارہ کر تو ذبح کرے گا، ہاتھ چھڑا کے بھاگ جا. اگر ابا یہ سفید ریش کون ہے یہ بلا، یہ میرے سامنے یوں یوں کر رہا ہے. کہ اٹھاؤ کنکری مارو اس ظالم کو، شیطان ہے. کون ہے؟ 3 جگہ نظر آئے اور تینوں نشانیاں وہاں مینا کے میدان میں موجود. رمی و جمرات حجاج جا کے کرتے ہیں. تو جب لٹایا تو خود ہی مشورہ دیا اور پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ذبح کرو. کہا اللہ نے جو حکم دیا کر گزرو. کون کہہ رہا ہے؟ بچہ کہہ رہا ہے، بچہ. اور پھر خود ہی مشورہ دیا مجھے الٹا لٹا دو میری آنکھیں، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھو تاکہ ہماری دونوں کی آنکھیں نہ ملیں، اور اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے یعنی چھری چلاتے ہوئے آپ کا ہاتھ کانپ نہ جائے. ہاں. تو چھری تو رکھ دی لیکن بال بھی نہیں کٹ رہا، کھال بھی نہیں کٹ رہی. کیوں نہیں کٹ رہی بھائی؟ بتاؤ نا کیوں نہیں کٹ رہی؟ اور چھری کو اللہ نے جیسے آگ کو کہا یا نارو کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، ایسی چھری کو کہا تھا خبردار اسماعیل کا ایک بال نہ کٹے، اس کی کھال نہ کٹے. ہاں، چھری کس کی مخلوق ہے؟ آگ کس کی مخلوق ہے؟
تو مخلوق ساری اللہ کے حکم کے تابع ہے. ہاں. اب اللہ نے دیکھ لیا کہ ابراہیم کی محبت میرے سے زیادہ ہے بنسبت اسماعیل کی. تو یہ اللہ نے چھری جو رکھوائی تھی نا اس محبت پہ رکھوائی تھی. اللہ قربانی مانگتے ہیں، قربانی لیتے نہیں ہیں. ہاں. جنت سے مینڈا آ گیا، وہ نیچے لگا دیا گیا، چھری چل گئی، انہوں نے سمجھا اسماعیل قربان ہو گیا. آنکھوں سے پٹی اتاری تو اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے اور مینڈا ذبح ہو گیا. امتحان بتا رہا ہوں، امتحان. ایک موقع پر فرشتوں نے کہا یہ ابراہیم جو ہے یہ اللہ کو کیوں نہ وہ کرے، اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے اس کو. ان کے پاس ہر قسم کا ماشاءاللہ مال مویشی چراگاہیں بھری ہوئی تھی. تو اللہ پاک کو تو فرشتوں کا یہ اشکال بھی دور کرنا تھا اور ان کو بتانا تھا کہ یہ ابراہیم اس وجہ سے مجھ سے محبت کرتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس سے مجھ سے محبت کرتا ہے. فرشتے کو بھیجا، جاؤ امتحان لے لو، امتحان لے لو. فرشتہ آیا جہاں ابراہیم علیہ السلام اپنے مال مویشیوں کے ساتھ چراگاہ میں تھے، تو ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کہا اللہ، اللہ کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام نے سنا کون ہے یہ، دیکھا وہاں کھڑا ہوا ایک شخص، دوڑے دوڑے آئے اور کہا تم نے کیا بولا؟ تو اس فرشتے نے کہا ایسے نہیں بولا جاتا، اس کے لیے کچھ دینا پڑتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہیے؟ کہا یہ جو تمہارا مال ہے نا اس کا آدھا مجھے دے دو. انہوں نے کہا آدھا تمہارا، لے لو. تو فرشتے نے پھر کہا اللہ. فرشتے کا اللہ کہنا کیسا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام جھوم گئے کہ میرے رب کا نام لیا، میرے اللہ کا نام لیا، جھوم گئے. پھر کہا ایک دفعہ اور لے لو. انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہ یہ جو آدھا رہ گیا یہ بھی تمہارا. پھر فرشتے نے اللہ کا نام لیا، پھر جھوم گئے. ہاں. پھر کہا ایک دفعہ اور لے لو. فرشتے نے کہا اب تمہارے پاس دینے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں. تو خود کہا یہ مال مویشی کو چرانے کے لیے تمہیں غلام کی ضرورت ہوگی، تم مجھے خرید لو، میں تمہارے ہاتھ بک جاتا ہوں، میں تمہارے مال مویشی کو سنبھالوں گا، چراؤں گا، جب تمہارا دل چاہیا کرے میرے اللہ کا نام لے لیا کرو، میں سن لیا کروں گا، مجھے خرید لو. فرشتے نے کہا ابراہیم امتحان کے لیے آیا تھا، پاس ہو گیا ہے، پاس. کہ دنیا کی وجہ سے اللہ سے محبت نہیں ہے، اللہ کی ذات کی وجہ سے اس سے محبت ہے. ہاں. تو مسلمان ہونا کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کے سامنے اب رمضان میں جو ہمارا گزرا وہاں ہم کیا کر رہے تھے کہ اللہ پاک فرما رہے تھے کھاؤ تو کھا لیتے تھے، اللہ فرماتے تھے اب رک جاؤ، رک جاتے تھے. یہ مسلمان کہ جی چاہی من چاہی پہ نہیں، رب چاہی پہ چلنا ہے، مسلم یہ ہے. ہاں. اور پھر اس امت کا نام بھی ابراہیم علیہ السلام نے مسلم رکھا ہے. وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ. اس امت کا نام کس نے رکھا ہے؟ اب دیکھو ایک گھرانے کی قربانی، اللہ نے وہ قربانی تھوڑی تھی، جو بڑی بیوی تھی ان سے اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا اسحاق علیہ السلام، اور ان سے بیٹا ہوا یعقوب علیہ السلام، پھر ان سے ہوئے یوسف علیہ السلام اور ان کے 12 بھائی، اور کہتے ان میں 70,000 نبی آئے. اور یہ جو چھوٹی بیوی اور اس کا
اس کی قربانی، اس گھرانے کی قربانی، اللہ تبارک و تعالی پہلے تو ان سے بیت اللہ کی تعمیر کروائی. کیا کروائی؟ ہدایت کا مرکز ان سے بنوایا. پھر ان سے کہا آواز بھی لگاؤ کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو، ہاں آؤ اللہ کے گھر کی طرف. ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اللہ نے فرمایا نا بیت اللہ کی تعمیر کے بعد، مکمل ہونے کے بعد، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میری آواز تو یہ جو پہاڑوں کے درمیان ہے یہیں تک رہ جائے گی، میری آواز کہاں پہنچے گی؟ تو اللہ پاک نے فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے. ہاں کہتے پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس اعلان کو سن لیا تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو روحیں ماں کے پیٹ میں جسم میں منتقل ہو چکی تھی انہوں نے بھی سن لیا تھا، بلکہ یہاں تک فرمایا جو قیامت تک آنے والی روحیں ہیں عالم ارواح میں انہوں نے بھی سن لیا تھا. آج اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا. یہ دیکھ رہے ہو نا کہاں سے کہاں بات پہنچ رہی، کہاں سے کہاں بات، کہاں سے کہاں چل رہا ہے معاملہ. تو یہ مخلوق کے بنائے ہوئے نظام یہ یوں کر سکتے ہیں، تو اللہ پاک اپنی مخلوق تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچانے سے کیا وہ قادر نہیں ہے؟ اس پر قدرت نہیں رکھتے؟ ہاں کہتے لبیک کہنے والے سب جائیں گے بیت اللہ. ہاں سب کو اللہ توفیق دے گا. تو اللہ نے جو اسماعیل علیہ السلام ان کو بیٹا دیا، ان سے اللہ پاک نے ایک نبی اور وہ نبیوں کا سردار، امام الانبیاء، ہاں سارے نبیوں کا سردار، سارے نبیوں کا امام. ہاں ایک نبی آئے ان کی اولاد میں سے، لیکن سارے نبیوں کے سردار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان بنا کر ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر دیا. جیسے ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں، سردار الانبیاء ہیں، ایسے ہی ان کی امت بھی امام الامم ہے، سردار الامم ہے. ساری امتوں کی امام، ساری امتوں کی سردار ہے. بھائی پہلے نبیوں پر جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے وہ مسلمان ہیں، ہاں لیکن اس امت کی جو فضیلت ہے ساری امتوں پر، یہاں تک حضور نے فرمایا جنت حرام ہے سارے نبیوں پر جب تک کہ میری امت، جنت حرام ہے ساری نبیوں پر جب تک سب سے پہلے میں نہ داخل ہو جاؤں. جب میں داخل ہوں گا پھر باقی نبی داخل. کہ باقی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے. فرمایا آئی تو سب سے آخر میں ہے، جائے گی سب سے پہلے جنت میں. تو کوئی نوح علیہ السلام کی امت میں ہے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کی، کوئی موسیٰ علیہ السلام کی، کوئی، اور اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا. یہ تیسری بڑی نعمت ہے. ہاں تیسری بڑی نعمت. اس امت کو اللہ پاک نے جو فضیلت دی ہے نا وہ اس لیے نہیں کہ نمازیں زیادہ، روزے زیادہ، پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی لیکن ان کو اللہ نے خیر امت نہیں بتایا. اس امت کی عمر بھی تھوڑی سی ہے، اعمال بھی گنے چنے، اور اللہ فرما رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ.
ہاں اس امت کے لیے تو نبیوں نے چاہت کی کہ یہ ہمیں مل جائے. ان کی کتابوں میں اس امت کے مناقب بتائے. فرائض نبیوں والے ملیں گے, نوافل نبیوں جیسے ملیں گے, اور ان کا یہ عمل ملے گا. علم نہیں ہوگا, حلم نہیں ہوگا, ان کو علم بھی دیا جائے گا, اللہ کی طرف سے حلم بھی دیا جائے گا. اور ان کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا, اور نبیوں کے پڑوس میں ان کو جنت ملے گی. تو ان نبیوں نے اس امت کی تمنا کی تھی. بلکہ یہاں تک کہ یہ امت جو اتنی فضیلت والی ہے, ہاں جی, اتنے کہ قیامت کے دن نبوت والی کرسیوں پر نبی بیٹھے ہوں, ان کے پیچھے کرسیاں لگی ہوئی ہوں جس پہ یہ امت کے دائی بیٹھے ہوں. ہاں صرف نور کا فرق ہوگا اور مہر کا فرق ہوگا بس, کہ ان کی کرسیوں پہ نبوت کا مہر ہوگی اور ان کی کرسیوں پہ نبوت کی مہر نہیں ہوگی, امتی کی مہر ہوگی. یہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, جنہوں نے تمہارے ساتھ جیسے تم نے کام کیا تھا, میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تھا, ایسی انہوں نے بھی میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا. تو کتنی بڑی نعمت ہے حضور کا امتی ہونا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو خیر امت میں ہونا چاہتا ہے وہ اس کی شرط کو پورا کرے, تب وہ امت میں خیر امت میں آئے گا. اور شرط کیا ہے؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ شرط ہے خیر امت میں اٹھنے کی. تو بھائیو, یہ ہمارا اللہ پاک کے راستے میں نکلنا اسی مقصد کے لیے, ہاں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت والا کام اللہ نے امت کے ذمے لگایا ہے. اب یہ امت اللہ کے پیغام کو قیامت تک کے آنے والی نسلوں تک پہنچائے گی. اس بنیاد پر اتنی بڑی فضیلت. عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں. قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور جو دنیا میں بڑا فتنہ مچایا ہوا ہوگا نا دجال نے, اس دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتارے گا. اور دمشق کی جامع مسجد میں جماعت مسلمانوں کی کھڑی ہوگی, نماز کا وقت ہوگا, اور امام صاحب فرمائیں گے تشریف لائیے نماز. کہ نہیں, میں تو حضور کے امام کے پیچھے, امیر کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ہاں, حضور کی امت کے ساتھ مل کر میں نے یہ کام کرنا ہے, اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کہتے دجال کو جب پتہ چلے گا نا, ایسا بھاگے گا, بھاگ نہیں سکے گا. اور اللہ پاک نے اس کو بھی خیر کی عادت پیدا کیا دجال کو, اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خیر کی عادت پیدا کی. عیسیٰ علیہ السلام کا جب سانس لگے گا نا اس کو, وہیں ڈھیر ہو جائے گا, سارا دجالی فتنہ دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور عیسائی تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں گے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی اس امت کے محنت میں کام میں لگے ہوئے ہیں. ہاں, کیونکہ حضور نے بتایا اگر موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی بھی نجات نہیں ہوگی جب تک کہ وہ میرے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی نہ گزارے, ان کی بھی نجات نہیں ہوگی. تو عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر عیسائی سارے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو سکینہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا, وہ بھی ان کے ساتھ ہوگا, جس کو یہودی تلاش کر رہے, ساری دنیا میں فتنہ مچایا ہوا. وہ تابوت ملے گا, ان کو یہ بتایا ان کی کتابوں میں کہ بس پھر ساری دنیا کی حکمرانی تمہاری ہوگی, سرداری بادشاہت تمہاری ہوگی. اسی کی تلاش میں سارا دنگا فساد مچایا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کی باقیات تابوت بھی ہوگا, جس کو دیکھ کر
یہودی بھی مسلمان ہو جائیں گے. ہاں یہودی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. جی ہاں. تو عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کروا کے صلیب کو توڑوا دیں گے. ساری دنیا میں ایک لمبے عرصے تک صرف اسلام ہی اسلام ہوگا اور کوئی مذہب نہیں. ہاں. پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی آئے گی ان کے پاس اللہ کا روح لینے کے لیے، اور پھر اپنی طبی موت واقع ہوگی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں ایک جگہ خالی ہے جہاں ان کو دفنایا جائے گا. ان کو دفنایا جائے گا. تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا امتی بنایا. ایک زبان سے اس کا شکر کریں، شکر کرتے رہیں، اور ایک عمل سے انسان بن کر، مسلمان بن کر، حضور کا امتی بن کر زندگی گزاریں. یہ عملی شکر ہے. تو بھائی حضور کے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ پکی بات کرو، پکی. یہ 4 مہینے تو کام کو سیکھنے کے لیے ہیں، اور جو کام سے مناسبت ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑنے کے لیے ہے. کام تو یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اور ہمارے بڑے کہتے ہیں کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے. ہاں ہمارے بڑے کہتے تھے ہر مسلمان کو اللہ پر جان دینے کے لیے تیار کرنا ہے. ہاں تو ابھی تک ہم 4 مہینے لگانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، چلے کے بعد واپس جا رہے ہیں. تو کون ہے جو یہ کہے کہ میں انشاءاللہ 4 مہینے پورے کر کے جاؤں گا؟ پہلا قدم 4 مہینے، پہلا قدم 4 مہینے. اور اس مجمع میں جن کے 4 مہینے لگ گئے، ہر سال 4 مہینے کی نیت کرو. اور جن کے ہر سال 4 مہینے، تو بیرون ہم عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں، سارا عالم ہماری محنت کا میدان ہے. تو سال 7 مہینے کی جماعتیں بناؤ، بنائیں گے انشاءاللہ. اندرون سال کی جماعتیں بناؤ، بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو موت تک ایمان، استقامت، اخلاص کے ساتھ لگے رہنے کی اور لگاتے رہنے کی توفیق